بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام۔ اس سے پہلے ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے علمی مقام سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی اور بہت ہی سیر حاصل ہماری گفتگو تھی۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ان برگزیدہ شخصیات کے علمی مقام یا ان کی شخصیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو چند باتیں ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مطالعہ جب کرتے ہیں اور ان شخصیات کے علمی اختلافات کو اور علمی اجتہاد کو اور اس کے علاوہ جو ان کی علمی خدمات ہیں، جب ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ مسائل میں اختلاف فطری بات ہے، یعنی ہر انسان دوسرے سے مختلف سوچتا ہے۔ ایک بات تو یہ پیش نظر میرے رہتی ہے کہ میں اس بات کو واضح کروں کہ اگر کہیں پر کوئی علمی اختلاف ہے اہل علم کا آپس میں تو یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے، یہ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے اختلاف یہ شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر صحابہ میں علمی اختلاف، فقہی اور قانونی اختلاف پیدا ہوئے، لیکن کلچر اور تہذیب اور رویہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ انسان اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر دے اور دوسرے کی بات کو سنے۔ ایک تو میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ ہم ان برگزیدہ شخصیات کے علمی مقام پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تو یہ بات آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان شخصیات کی جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک رواج ہے، لیکن علمی مقام اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، اس کو ہمیشہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اکثر طور پر سنیں گے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ سنیں تو آپ کو فضیلتوں پر مبنی احادیث یا قرآن کے شان نزول، اور وہ شان نزول کے جو مستند بھی نہیں ہوتے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور احادیث کے ذخیرے کے بارے میں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پر باقاعدہ میرا ایک مقالہ اور تھیسز ہے کہ کس طرح احادیث کو، روایات کو گھڑا گیا، خاص طور پر جب فرقے وجود میں آئے اور ایک دوسرے سے اختلاف ہوا، سیاسی اختلاف یا عقائد کا اختلاف، تو پھر ایک دوسرے کی شخصیات، یعنی جو ہم نے جن کو خود بخود تقسیم کر لیا، اہل سنت میں حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں احادیث، ان کی فضیلت میں کافی کچھ گھڑ لی گئی۔ اسی طرح دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت، آل رسول، ان برگزیدہ شخصیات کے حوالے سے بہت کچھ پھر وضع کر لیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کے علمی مقام اور مرتبہ کو زیر بحث لائیں، اس پہ ہم گفتگو کریں، اس سے ہمیں در حقیقت ان کا مقام، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کافی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ تو اکثر طور پر ہم فضیلتیں تو سنتے رہتے ہیں، بلکہ مذہب کو بھی ہم نے فضیلت کا مذہب بنا دیا کہ بھئی یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کر لو تو اس پر اتنی آپ کو اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا، یہ چھوٹا سا کام ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو اس پر بہت بڑی سزا ملے گی۔ یہ کوئی 15 دن پہلے میں نے ایک کتاب منگوائی ہے آن لائن، وہ کتاب ہے اسرائیلی روایات پر، یعنی وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ایک عالم دین ہے انہوں نے، کہ اسرائیلی روایات کون کون سی ہیں، اور اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر طور پر ایسی روایات ہمارے ہاں رواج پا گئی کہ جس میں یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی عمل کرو تو جنت میں یہ کچھ نصیب ہو جائے گا، درخت لگ جائیں گے اور اتنی جنتیں مل جائیں گی، اتنی حوریں ہوں گی، اتنے غلمان ہوں گے، یہ کچھ ہوگا چھوٹے سے عمل کے ساتھ۔
اور کوئی چھوٹا سا عمل غلط ہو جائے تو اس پر سزاؤں کا اتنا تومار بیان کر دیا جاتا ہے کہ اتنی سزائیں دی جائیں گی۔ تو اس طرح کتابیں اگرچہ ہمارے علماء نے، فقہاء نے، محدثین خاص طور پر، انہوں نے جرح و تعدیل کے ساتھ احادیث پہ کام کیا ہے، اور اس پر بھی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کتابوں کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں احادیث کے نام سے چھپ کر جو مجموعے آ جاتے ہیں، اور لوگ جو خود غیر مستند اور غیر علمی لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں اور ان کی تحریریں زیادہ معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بڑا سوکھا سا آسان سا اسلام ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے کہ بس یہ کر لو تو اس کا اتنا اجر مل جائے گا، یہ کر لو تو اتنا اجر مل جائے گا، کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی زیادہ پذیرائی عوام میں ہوتی ہے، لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح علم میں بھی جو لوگ بدقسمتی سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی پذیرائی پھر ہماری عوام میں، ہمارے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے وعظ، ان کے خطابات، ان کی تقریریں، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، وظیفوں کی کتابیں اتنی زیادہ لوگوں میں پذیرائی پاتی ہیں۔ الامان والحفیظ، یعنی ایک صاحب علم کی کتاب اتنی نہیں بکتی اور اتنی پڑھی نہیں جاتی، لی نہیں جاتی کہ جتنی وظائف کی کتابیں بکتی ہیں بازاروں میں، اور لوگوں نے، کاروباری لوگوں نے ان وظائف کی کتابوں پر اور موضوع اور من گھڑت روایات پر مبنی جو کتابیں چھپی ہیں، ان پر لوگوں نے بڑے بڑے اپنے کاروبار سیٹل کر لیے۔ یعنی 1 2 4 کتابیں جو چھپیں، ان سے اتنا انہوں نے منافع اور اتنا پیسہ کمایا۔ یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ اہل علم کی طرف رجحان نہیں ہوتا، اور جو ذرا بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے وہ ممبر پر بیٹھ جائے یا وہ ٹی وی پر آ جائے تو پھر لوگ اس کو سنتے ہیں، اور جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوسری وجہ تو یہ ہے کہ فضیلت سے زیادہ علم کی طرف ہم لوگوں کا رجحان ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، ان کا در حقیقت جو ورثہ تھا نا، وہ علم تھا، علم اور اخلاق۔ تو ہمیں اس اپنے ورثے سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کیا علمی کام کیے ہیں، حدیث میں، قرآن کی تفسیر میں، فقہ میں، قانون میں، طب میں، فلسفہ میں کیا کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، ان سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اور آخری بات جو میرے پیش نظر ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اختلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوا، وہ بھی انسان تھے اور مختلف الخیال تھے، ایک دوسرے سے مختلف سوچتے تھے۔ آج جیسے میں کئی باتیں بیان کروں گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک انسان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے دوسرے انسان سے، لیکن نیک نیتی اور اخلاص یہ ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، رسول اللہ نے ان کی تربیت فرمائی تھی، ان کی تعلیم فرمائی تھی، اور رسول اللہ کی صحبت میں وہ لوگ رہے، آپ کی مجلس اور محفل میں رہے، انہوں نے پھر آپ سے دین سیکھا۔ اختلاف تو فطری بات ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ جن کے پیش نظر میں برگزیدہ شخصیات پہ گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر توسع پیدا ہو، وسعت پیدا ہو۔ ہمارے معاشرے میں جو گھٹن ہے اور اختلاف کی بنیاد پر کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، بدعت کے فتوے ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ پھر اس بنیاد پر کوئی جاہل اٹھتا ہے، وہ دوسرے کی جان بھی لے لیتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو رواج دیجیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اور میں تو آپ سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف پر بیٹھ کر بحث اور مناظرے کی بھی اب ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات کو پیش کر دیا، دوسرے نے اپنی بات کو پیش کر دیا، فاتحہ، بات ختم ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے چلیے، رکیے نہیں۔ امت نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ہم نے جب شخصیات کو بریکٹ کیا ہے نا، ہم لوگ ان کے علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر حضرت امام شافعی اور ان کے جو آگے علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور ان کے جو فقہاء ہیں، اگر ایک شخص جس کا حنفیت سے، فقہ حنفی سے تعلق ہے، اس نے کہا جی یہ تو امام شافعی کے ہیں پیروکار، اور امام شافعی اور ان کے علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہ تو شافعیت سے ان کا تعلق ہے،
تو لہٰذا ہم ان کو کیوں پڑھیں، ہمارے لیے فقہ حنفی کافی ہے۔ اس سے کیا ہوا، ایک علم کے بڑے ذخیرے سے ہم محروم ہو گئے۔ یہی معاملہ بر صغیر میں بھی ہوا کہ جب یہاں پر مسالک اور فرقے وجود میں آئے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات علم میں، فقہ میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور بھی بانجھ گزرا ہو، ہر دور میں اگرچہ کم تعداد ہوتی ہے لیکن ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، گزشتہ صدی میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بات خالد مسعود ہیں غالباً، یا کچھ اور نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، کہ جن کی بڑی کتابیں مشہور ہیں، لوح ایام ہے، آواز دوست ہے، انہوں نے ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ گزشتہ صدی کے حوالے سے کہ خطابت میں، تحریر میں، شاعری میں، ادب میں، فلسفہ میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں اور دیگر علوم میں بڑے بڑے نام گزشتہ صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے، ابوالکلام آزاد جیسے لوگ پیدا ہوئے، مولانا مودودی جیسے لوگ، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا قاسم نانوتوی، کوئی ایک نام ہے؟ اسی طرح علماء اہل حدیث ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی ہیں، ایسے بڑے نام ہیں جنہوں نے قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں بڑا کام کیا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی، جب فرقے اور مسلک بنے تو ہم نے پھر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ بس میں نے تو اس کو پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا میں نے۔ تو اس سے انسان علمی ذخیرے سے محروم ہو گیا، ایک عالم سے استفادہ کرنے سے محروم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث تو آپ نے، میں نے، ہم سب نے سنی ہے اور بچپن سے سنی ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس کے دو الفاظ ہیں، ایک تو ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انا مدینۃ الحکمہ، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حضرت علی کو قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ، علی کو کہ دل کو ثابت فرما، یعنی اس کے سینے کو کھول دے کہ جب یہ لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کریں تو ان کو رہنمائی عطا فرما، آسانی عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے جو نصیحت فرمائی جب قاضی بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں، یعنی اس پر بھی کتابیں موجود ہیں، علماء نے لکھی ہیں، مورخین نے بھی لکھی ہیں۔ اور فقہ حنفی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوفہ میں تشریف لے گئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی نے زیادہ استفادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات سے کیا، آپ کے فیصلوں سے کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اجتہادات اور ان کے فیصلوں سے فقہ حنفی نے استفادہ کیا۔ اس لیے فقہ حنفی پر جو اثرات نظر آتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں بیان کی جاتا ہے کہ امام جعفر صادق ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی تک بھی ملاقات ہوئی حضرت امام ابو حنیفہ کی، اور آپ کے جو والد تھے حضرت نعمان، حضرت ثابت، وہ خود حضرت علی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، آتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی لے کر گئے۔ تو اس طرح فقہ حنفی پر یہ اثرات، ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مختلف فقہیں وجود میں آئیں، سکول آف تھاٹ وجود میں آئے، اس کی بنیاد یہی تھی کہ مثال کے طور پر امام مالک مدینہ میں رہے، مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے ان سے استفادہ کیا، اور اسی طرح امام شافعی پر بھی ایک صحابہ کی، اصحاب کی رائے کی چھاپ نظر آتی ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے حدیث سے زیادہ استنباط کیا۔ اس لیے مسلک اہل حدیث، جو اہل حدیث ہیں وہ زیادہ امام احمد بن حنبل کے قریب ہیں۔ تو اس طرح ان فقہا اور ان کی فقہیں، ان کے مزاج کو اور ان کے اجتہادات کو سمجھنے کے لیے بھی اس پس منظر کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود
ان کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ میں آگے جا کر آپ کو چند مسائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ کس طرح اثرات نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کوچ کرتے تھے مدینہ المنورہ سے، کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی یمن میں چلا گیا، کوئی طائف میں چلا گیا، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی علاقے میں، شام میں چلے گئے صحابہ۔ اب لوگوں میں بڑی جستجو ہوتی تھی، اشتیاق ہوتا تھا کہ صحابی رسول تشریف لائے ہیں، اور پھر وہ جب صحابی رسول وہاں پر رہتے تھے، قیام کرتے تھے، لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ان کا اختیار کرتے تھے، پھر ان سے مسائل پوچھتے تھے، نکاح کے، طلاق کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، وضو کے، اپنی زندگی سے متعلق کئی مسائل وہ پھر پوچھتے، پھر ان کو یاد رکھتے تھے، پھر آگے بھی بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ ہم نے صحابی رسول سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا۔ پھر تابعین تک یہ بات پہنچی، پھر انہوں نے جس طرح صحابہ میں ایک اشتیاق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، عادات کو، خصائل کو، شمائل کو یاد کرتے تھے اور آگے بیان کرتے تھے، اور اسی طرح پھر تابعین نے بھی صحابہ سے سنا، پھر تبع تابعین نے تابعین سے سنا۔ اس طرح حدیثوں کا ذخیرہ بھی وجود میں آتا چلا گیا، اس لیے کہ ان میں ایک اشتیاق، ایک شوق، ایک جستجو، ایک جذبہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، اور اس طرح آنے والا وقت یہ نہ ہو کہ مزید ان باتوں کو محو کر دے، بھول جائے۔ تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو جا کر جی حدیث دوسری تیسری صدی میں شروع ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی اپنے دور میں احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اپنے پاس کسی نہ کسی شکل میں رہتی تھی، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح وہ حدیث سے علیحدہ ہو سکتے تھے۔ ان کو زندگی کے کیا مسائل ان کے رک گئے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور تھے؟ جب بھی کوئی آیت کا معاملہ ہوتا تو پوچھا جاتا کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا، رسول اللہ کا عمل اس بارے میں کیا تھا، ہمیشہ اس سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ تو لکھنے میں بے شک کم ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مختصر سا، ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ اس میں آپ نے بہت سے مسائل، احکامات آپ نے لکھ رکھے تھے، جیسے کوئی وراثت کے مسائل تھے، ایسے بہت سے مسائل آپ نے اس میں قلم بند کر رکھے تھے۔ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے خلفائے راشدین، خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، کہ ان سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 586 حدیثیں روایت ہیں، 586 حدیثیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے 2210 حدیثیں روایت ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے اس لیے کہ جو لوگ پریکٹیکل لائف گزار رہے تھے، عملی زندگی میں تھے، واضح بات ہے کہ ان کا معاملہ بالکل مختلف تھا، اور جن کی نیت اور ارادہ ہی یہی تھا کہ وہ علم حاصل کریں، قرآن کی آیات پر غور و خوض کریں، تدبر تفکر کریں، اور پھر ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ احادیث کو یاد کریں، احادیث کو نقل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو، مسائل کو، جو آپ نے بیان فرمایا ان کو محفوظ کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، ان کو نقل کریں۔ اب یہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک میرا مزاج ہے کہ میں صبح و شام کتابیں پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اسی جستجو میں اور اسی شوق میں رہتا ہوں۔ ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ میری طرح اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، یعنی عملی زندگی میں ہوتے ہیں، ایسی عملی زندگی کہ جس سے ان کے پاس وقت نہیں نکل پاتا کہ وہ بیٹھ کر مطالعہ کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ اب یہ مختلف مزاج ہیں نا، یہی مزاج صحابہ میں بھی تھے۔ تو اس لیے بعض صحابہ سے روایات کم ہیں اور بعض صحابہ سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگ کہتے کہ بھئی اتنی حدیثیں آپ روایت کرتے ہیں تو آپ کا یہ قول ہمیں ملتا ہے، آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ جب کاروبار کرتے تھے، جب تمہاری دوسری مصروفیات ہوتی تھیں، تم بازاروں میں چلے جاتے تھے، تو میں اس وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میرے پاس زیادہ حدیثیں ہیں یا زیادہ روایات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صحابہ کے بارے میں باوجود کہ اختلاف ہو، لیکن ہمیں مرتبے کا اور درجے کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو یہ مختلف مزاج صحابہ کے بھی تھے، تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 حدیثیں روایت ہوتی ہیں۔
لیکن بہت سی احادیث یعنی جو آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کی سند سے بھی روایت کی، حضرت عمر فاروق کی سے بھی، حضرت عثمان سے بھی اور دیگر صحابہ سے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا۔ تو یہ سارا پس منظر رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے تاکہ جب ہم بات آگے بڑھائیں یا آپ کبھی کوئی کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، تو یہ پس منظر ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب قاضی بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی، جب دو آدمی تیرے پاس یا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو کبھی بھی فیصلہ یک طرفہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک طرف سے بات سنی اور پھر اس کے بعد فیصلہ دے دیا، نہیں۔ فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، اپنے پاس فیصلہ محفوظ کر لو، دوسرے کی رائے کو سنو، دونوں طرف سے جب سن لو گے تو پھر اس کے بعد فیصلہ دینا۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے، یعنی یہ ایک ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اکثر طور پر یک طرفہ رائے قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے تک ہماری بات نہیں پہنچتی یا دوسرا ہم تک نہیں پہنچتا نا۔ ہم سیاست میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ہم مذہب میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ایک رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو مخالف ایک رائے ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیں، ممکن ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو۔ اسی طرح گھر کے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو ہم دوسرے فریق کی بات کو بھی سنیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ فرمایا، اب قرآن مجید، حضرت علی نے قرآن مجید حفظ کیا تھا اور آپ ہر آیت کے شان نزول کو آپ جانتے تھے، معنی کو اور شان نزول کو آپ جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے جو ماہر صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر پر اس میں آتے ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی تفسیر ابن عباس بھی مشہور ہے، اب تو عربی سے اردو میں بھی وہ کتاب ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ایک مسئلہ تحکیم ہے، اب یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنباط کس طرح کرتے ہیں۔ مسئلہ تحکیم، یہ میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ یعنی یہ فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کو متعین کیا کہ آپ حکم بنیں اور آپ فیصلہ کریں، ثالث بنیں۔ اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کافر ہو گیا، وہ فاسق ہو گیا، وہ ظالم ہو گیا۔ یہ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا۔ اب خوارج کا کہنا یہ تھا کہ فیصلہ حکم اللہ کی کتاب کو مقرر کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، کوئی انسان حکم نہیں بن سکتا، ثالث نہیں بن سکتا، یہ انہوں نے بات کہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو نوٹ کیا، اور یہ آیت ہے سورۃ النساء کی، اور اس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے۔ حضرت علی نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ غالباً یہ سورۃ النساء کی 34 آیت ہے یا 35 یہ آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو، یعنی میاں بیوی کا کہا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم آپس میں تمہارے علیحدگی ہو جائے گی، تمہارے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، تمہارے آپس میں جدائی ہو جائے گی، تو فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایسے کرو، ایک حکم مقرر کر لو، یعنی لڑکے کی طرف سے حکم ہو جائے خامند کی طرف سے، اور ایک حکم مقرر ہو جائے بیوی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے حکم۔ اب یہاں پر حکم کا لفظ استعمال ہوا، ثالث مقرر کیے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید تو خود یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے، تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو قرآن تو خود یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی تنازع پیدا ہو تو تم آپس میں ایک حکم تم مقرر کرو اور وہ حکم تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور وہ حکم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کو پیدا کر دے، مصالحت کو پیدا کر دے، وہ یہ نہ چاہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے سے استنباط کیا اور استدلال کیا اور یہ فرمایا
کہ دیکھو قرآن مجید خود یہ کہتا ہے، اور یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ واضح بات ہے کہ انسان اپنے ان مسائل کے لیے انسانوں کو مقرر کرتا ہے، اور وہ انسان قرآن کی روشنی میں معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جو حکم مقرر کیے جاتے ہیں ان کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کریں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی ایک دن جو مقیم ہوتا ہے، جیسے ہم گھر پر رہتے ہیں تو اگر ہم سردیوں میں موزے پہنتے ہیں یا جرابیں پہنتے ہیں، اب اس پر اختلاف ہے ہمارے ہاں کہ موزوں پر مسح کرنا چاہیے یا جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جرابیں انسان پہنتا ہے، سردیوں میں اگر پہنی جاتی ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ اسی لیے پہنتا ہے کہ سردی سے بچے، اور در حقیقت جو مسح کرنے کی جو رخصت دی گئی، سہولت دی گئی ایک نمازی کو، وہ اسی بنیاد پر دی گئی ہے کہ وہ سردی سے بچے۔ جب ایک شخص موزے پہنے گا یا وہ جرابیں پہنے گا تو واضح بات ہے کہ وہ اپنا اہتمام کرنا چاہتا ہے سردی سے بچنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بھئی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، موزوں پر مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ بعد یہ کہتے ہیں کہ جرابیں موٹی ہوں تو چلیں پھر اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہیں، اصل مسئلے پر ہم آتے ہیں۔ جب یہ سوال سامنے آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سوال آیا، آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی موزوں پر کیا مسح کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی مدت، وقت کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جب یہ مسئلہ حضرت عائشہ تک پہنچا، حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، اس مسئلے کے بارے میں حضرت علی سے جا کر رہنمائی لو۔ حضرت علی کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو مقیم ہے وہ ایک وقت یعنی مسح میں مسح کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ موزے پہن لیتا ہے، اب وہ 5 نمازیں اس کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ہر نماز کا جب وقت ہوگا وضو کرے گا اور موزوں پر مسح کر لے گا۔ اسی طرح پھر وقت ہوگا، وضو کرے گا، اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، وضو کرے گا تو پھر موزوں پر مسح کر لے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1 دن، اور فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن ہیں کہ 3 دن وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پہلا مسح یعنی اس سے پہلے جو آپ وضو کرتے ہیں، موزے اتارتے ہیں، آپ مکمل وضو کرتے ہیں اور پھر آپ موزے پہن لیتے ہیں، حالت وضو میں ہوتے ہیں جب آپ موزے پہنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ ایک پورا دن جو مقیم ہے وہ پھر موزوں پر مسح کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر واضح بات ہے مسح بھی نہیں کرے گا، جب وضو کرے گا تو پھر مسح کر لے گا۔ یہ 1 دن مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد مسائل میں حضرت علی سے رجوع فرماتی تھی، اور اسی طرح بعد مسائل میں حضرت علی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے، وضاحت چاہتے تھے۔ تو یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ علمی ماحول اور ایک علمی ذوق تھا صحابہ کا کہ وہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی مسئلے میں پریشانی ہوئی، حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھ لیا۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پریفر کیا، ترجیح دی کہ جا کر حضرت علی سے پوچھ لو، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھ لو، سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، یا کسی اور صحابی سے اس مسئلے میں پوچھ لو۔ کئی مسائل ایسے بھی ہوتے تھے کہ ان مسائل میں کوئی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ سے جو زیادہ روایت ہیں وہ نماز کے بارے میں ہیں، دعا کے بارے میں ہیں، ان حوالوں سے زیادہ حدیثیں روایت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، آپ کی نمازوں کو بھی دیکھا، آپ کی دعاؤں کو بھی دیکھا اور دیگر معاملات کو بھی دیکھا، تو اس لیے یہ زیادہ روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسپیشلٹی جیسے ہوتی ہے نا، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے
صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ فلاں شعبے میں یا فلاں حوالے سے فلاں پہلو میں فلاں صحابی کی مہارت زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج کے مسائل میں آپ زیادہ، یعنی امیر الحج بھی ہوتے تھے، آپ حج کے مسائل کے حوالے سے لوگ زیادہ آ کر آپ سے حج کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ آپ حج کثرت سے کرتے تھے اور آپ کے ایک دلچسپی کا پہلو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حج اور عمرہ کے مسائل۔ تو یہ صحابہ کا اپنا ایک ذوق، ایک طبیعت، جیسے آج بھی ہر انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک رجحان ہوتا ہے، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع کے حوالے سے آپ نے یہ بتایا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے حضرت علی بڑے ماہر تھے اس میں۔ اب ناسخ و منسوخ اس پہ بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو گزشتہ سال میں کی ہے، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، یعنی تفسیر قرآن مجید کی تفسیر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا پرنسپلز ہیں، کیا رولز ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، اس پہ پورے میرے لیکچرز موجود ہیں، تقریباً کوئی 20 ہیں جو نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ تو ان میں ایک بحث تھی ناسخ و منسوخ کی، میں مختصراً اور آسان طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ متقدمین کے ہاں ناسخ و منسوخ ایک علیحدہ تصور ہے، متاخرین کے ہاں یعنی بعد میں آنے والے علماء، امام شافعی سے آپ کہہ لیجئے، وہاں سے لے کر بعد میں آنے والے جو لوگ علماء تھے، ان میں ایک مختلف تاثر اور مختلف خیال تھا اس حوالے سے۔ صحابہ تو ناسخ و منسوخ کو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں پر کسی آیت میں کوئی عام حکم دیا گیا تو پھر اس کو دوسری آیت میں جو بعد میں نازل ہوئی اس کے ذریعے سے اس عام حکم کو خاص کر دیا گیا، یعنی وہ عام تھا اس کے تقیید کر دی گئی، اس کو قید کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف ناسخ و منسوخ کی صورتیں ہیں۔ تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسخ و منسوخ کے ماہر تھے آپ، بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کسی شخص کو واز ہی نہیں کرنے دیتے تھے، مذہب پر، مسائل پر بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے جب تک آپ اس سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو، یعنی قرآن پاک میں جو آیات اتری ہیں ان کے زمانے کو جانتے ہو، کب کون سی اتری اور بعد میں کون سی اتری اور احکامات میں ان کے کیا فرق ہوا۔ تو اگر وہ کہتا کہ جی میں جانتا ہوں تو پھر اس کو اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے تم خطبہ دے سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، یعنی کہ واز کر سکتے ہو کوفہ کی مسجد میں۔ اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ ہرگز اجازت نہیں دیا کرتے تھے، آپ ناسخ و منسوخ کے ماہر تھے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو میں سناتا چلوں، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور یہ کم ہی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، اور چونکہ کتابوں میں کم ہے یہ بات۔ جب تبلیغی جماعت وجود میں آئی تھی تو اس وقت جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس گئے تھے، تو یہ کہا کہ بھئی میں ایک ایسی جماعت بنانا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرے، کلمہ پڑھائے، ان کو نمازوں کی طرف راغب کرے، حلال و حرام کے بارے میں بتائے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے پہلے تو اجازت دینے سے تھوڑا سا اعراض برتا، لیکن بعد میں جب اجازت دے دی کہ ہاں ایسا کر سکتے ہو تو پھر 3 شرطیں بیان کی۔ یہ 3 شرطیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی، کہا کہ بھئی کسی عام شخص کو، عام آدمی کو، یا آپ یوں کہہ لیجیے جیسے ہم جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ یا کم علم یا لا علم، کہا کہ کبھی بھی اس کو کھڑا نہ کرنا ممبر پہ، کبھی بھی اس کو اجازت نہ دینا کہ وہ کھڑے ہو کر واز کرے، تبلیغ کرے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ ایک تو یہ کہا، یعنی اس شخص کو کھڑا کرنا، مبلغ بنانا کہ جو دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ لوگوں کو ان کے کاروباروں سے نہ اٹھانا، یعنی ایسا نہ کرنا کہ لوگ کاروبار چھوڑ دیں، کیونکہ کاروبار چلتا ہے تو گھر چلتا ہے نا، گھر کے معاملات چلتے ہیں، کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں معاشی ہوتی ہیں جو ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا کام ہے کہ لوگوں کو کاروباروں سے نہ اٹھانا۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں جو ترجیح اللہ نے قائم کی ہے نا، اسی کو برقرار رکھنا، اسی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ یعنی پہلے نمبر پہ فرض آتا ہے فقہائے احناف کے نزدیک، چونکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حنفی تھے، تو پہلے فرض آتا ہے، پھر واجب آتا ہے، پھر اس کے بعد مستحب کا درجہ آتا ہے، یعنی یہ درجات
بیان کیے جاتے ہیں، تو کہا کہ ان درجوں کو خیال رکھنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فرض پر مستحب ترجیح پا جائے اور مستحب واجب پر ترجیح پا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ فرض فرض رہے، واجب واجب رہے، مستحب یعنی نفلی جو کام ہے وہ نفلی رہے۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ ایک عالم کی دور اندیشی، ایک بصیرت، ایک فراست آپ دیکھیے کہ 3 باتیں بیان کی، اور یہ کتنی اہم باتیں ہیں کہ اللہ کے دین کو اگر ہم نے برقرار رکھنا ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا، اگر دین پر ہم نے عمل کرنا ہے تو یہ 3 باتیں ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کا حکم دیا، آپ پر حکم کیا ہے، فرض کیا ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس کے بعد نفلی، استحباب، وہ کون سے اعمال ہیں، پھر وہ اس کے بعد اس کا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم جو مستحب عمل ہوتا ہے، جو نفلی عمل ہوتا ہے، اس کو ہم فرض پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جب رمضان آئے گا، رات کو نفلی عبادات ہوتی ہیں، نفلی عبادات کریں گے۔ لیلۃ القدر آنے والی ہے، شب قدر، ویسے تو ہر رات ہی، یعنی جو طاق راتیں ہیں احادیث کے مطابق وہ شب قدر کہا کہ اس میں تلاش کرو، لیکن اس میں لوگ جاگیں گے، لیکن جو فرض نماز ہے اللہ کی طرف سے اس کا خیال نہیں کریں گے۔ تو یہ ترجیح ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کام جو شخص دکان پر بیٹھا ہے وہ بھی تو دین ہی کا کام کر رہا ہے نا، حلال روزی کما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، سچ بولنے والا، وہ کل قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دیکھیے دین دنیا کی کیا تفریق ہے، دنیا اور آخرت کا یہ درجہ بیان کیا گیا، یہ دنیا ہے اور آنے والی آخرت ہے۔ دین کے مقابلے میں تو دنیا ہے ہی نہیں، دین صرف دین ہی ہے، یعنی دنیا دین کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اسی دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا ہے، تو یہ پتہ نہیں تفریق ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی۔ تو وہ شخص کہ جو دکان پر بیٹھا محنت مزدوری کر رہا ہے اور وقت آنے پر نماز کے لیے اٹھتا ہے، اس سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی نصیحت آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ نصیحت، پھر ایک نصیحت کیا آپ نے فرمائی کہ کسی شخص کو ممبر نہ دینا۔ واضح بات ہے کہ ایک شخص جب نمائندہ بنتا ہے، مبلغ بنتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے نا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، کوئی سوال کرتا ہے کہ پوچھتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں مولانا نے کہیں، اور یہ میں نے اس نسبت سے بیان کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ناسخ و منسوخ کو جانا چاہیے ہمیں کہ یہ کیا ہیں، تو پھر ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے، قرآن کی آیات کے حوالے سے، ان کے پس منظر کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کسی نے پوچھی۔ ہمارے ہاں یہ بھی رویہ اختیار کیا جاتا ہے نا کہ جس شخصیت کو ہم جب بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو ہماری تعریف میں غلو آ جاتا ہے، ہم تعریف میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جو پیمانے ہوتے ہیں، جو حدود ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیتا ہے، ہم بعض اوقات اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ قرآن کے سوا بھی آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جو دانے کو پھاڑ کر درخت بناتا ہے، جو جان جسم کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی روح کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو سمجھنے کا جو فہم ہوتا ہے نا، اور جو قوت ہوتی ہے، یہ دولت ہوتی ہے، خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی کچھ صحابہ کو ہی ہم دیکھتے ہیں تو بعض صحابہ ایسے ہیں جو صرف روایت کر دیتے ہیں، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ ان روایات پر جرح کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ صحابہ نے حدیث کو روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر اس حدیث کا پس منظر بتایا، اس میں پوشیدہ حکمت کو بھی بتایا۔ تو یہ مختلف آپ یوں کہہ لیجئے اللہ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اللہ کی بڑی دولت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو یہ دولت عطا کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا فہم رکھتا ہے، قرآن مجید کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، چند باتیں میں حدیث کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ
درپیش ہوا کہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے محرم کو منع کیا، حکم دیا کہ شکار نہیں تم کر سکتے حالت احرام میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، محرم خود تو شکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شکار کر کے پکا کر کوئی شخص کہ جو غیر محرم ہے، یعنی حالت احرام میں نہیں ہے، کوئی شخص ہے، وہ شکار کرتا ہے، اس کو پکا کر لاتا ہے اور پھر محرم کے سامنے رکھتا ہے کہ اب یہ آپ کھائیے، اب اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور حکومت میں یہ مسئلہ جب پیش آیا تو آپ نے کہا کہ بھئی کون ہے جو اس مسئلے کا حل مجھے بتائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کہا جی ان کو بلایا جائے، وہی اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں اسی طرح ایک جانور شکار کر کے پکا کر آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے حالت احرام میں نہیں کھایا تھا۔ تو وہاں پر اس مجمع میں سے تقریباً کوئی 12 افراد سامنے آئے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم موجود تھے کہ رسول اللہ کے سامنے حالت احرام میں تھے، رسول اللہ آپ کے سامنے کسی نے شکار کیا تھا، یعنی کسی شخص نے شکار کر کے وہ پکا کر پھر وہ آپ کے سامنے اس نے رکھا تو رسول اللہ نے نہیں کھایا، تناول نہیں فرمایا تھا۔ تو 12 لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ آپ اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل سامنے آ گیا، ایک حدیث، ایک سنت آپ کی سامنے آ گئی۔ اسی طرح میں یہاں بیان کرتا چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے۔ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرے کے لیے احرام باندھنا، یعنی جو ارادے سے گیا ہے عمرہ اور حج کے مہینوں میں عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کے لیے پھر احرام باندھتا ہے، یہ حج تمتع ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام باندھ کر گئے تھے، ذوالقعدہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں احرام باندھ لیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جائیں گے، پہلے ہم عمرہ کر لیں گے اور عمرہ کرنے کے بعد جب حج کے دن آ جائیں گے پھر ان دنوں میں پھر احرام باندھ کر ہم حج کر لیں گے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، اب حج تمتع جائز نہیں ہے، یعنی اب حج قران اور حج افراد ہے وہ جائز ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ حج تمتع اس وقت اختیار کیا گیا تھا کہ جب بے امنی تھی، بے سکونی تھی، خوف تھا، دہشت تھی، جب جنگ کے حالات تھے، اس وقت حج تمتع تھا۔ تو اب حج تمتع نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی، آپ حج کے مسائل کے ماہر تھے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حج تمتع بھی جائز ہے، کیا جا سکتا، اور دیگر صحابہ کی بھی یہ رائے ہے۔ اب یہاں پر صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاجک کو آپ دیکھیے، آپ وجہ غیر جواز کو دیکھیے کہ انہوں نے کیوں اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ اس کا تعلق رسول اللہ کے زمانے حالات کے ساتھ تھا، اور اس وقت جو بے امنی تھی، جنگی حالات تھے، اس لیے حج تمتع جائز تھا، اس کو اختیار کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ اب تو امن ہو گیا، اب ہم محفوظ ہیں، تو لہٰذا حج تمتع نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی طرح کا اختلاف علماء میں نظر آتا ہے، آج بھی علماء میں نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر تلواریں نکال لیتے ہیں، ہم پھر ریوالور پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، کلاشنکوف اٹھا لیتے ہیں اور سیوسائڈ بومبنگ شروع کر دیتے ہیں، خود کش حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ علمی اختلاف ہے، صحابہ میں بھی ہوا، فقہاء میں بھی ہوتا رہا۔ دیکھیے کتنا بڑا یہ اختلاف ہے کہ حج تمتع کے بارے میں کہا سیدنا عثمان غنی نے کہ اب یہ جائز نہیں رہا۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں فقہاء کی علماء کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی سے، آپ کی ذات اقدس سے اور اس خاص زمانے سے اس کا تعلق ہے، بعد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بعد علماء فقہاء یہ کہتے ہیں اس کا تعلق بعد کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ علمی اختلاف ہے، صحابہ میں یہ اختلاف ہوا، لیکن ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کیا، ایک دوسرے کے اختلاف کو سنا اور پھر اکٹھے مل جل کر زندگی بھی گزاری۔ کئی مسائل میں اتفاق بھی تھا،
یہ انداز ہے صحابہ کا، یہ طرز زندگی ہے صحابہ کی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں، اچھا ہے کہ یہ نقطہ بھی اسی کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ اہل علم میں دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ اہل علم کا وہ ہوتا ہے کہ جو احکام کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کی غایت ہوتی ہے، ان کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمت کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں فرمایا اور ابو سعید الخدری کو جس طرح آپ نے کہا، اور کس طرح لاجک کے ساتھ، یعنی ایک حکمت، ایک ریزننگ اور ایک وجہ، ایک سبب بیان کیا حکم کا، ایک عمل کا، رسول اللہ کی سنت کا، قرآن کی آیت سے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ ایک طبقہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا، اور اسی طرح بہت سے مسائل میں یہ کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، یا کل غیب کا علم، علم ذاتی رسول اللہ کے بارے میں کسی نے کہا۔ تو اس طرح کر کے بہت سی احادیث کی تشریح اور توضیح حضرت عائشہ صدیقہ نے کی، اور یہ بتایا کہ اس سے مقصود کیا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کے غسل کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ اب ان مسائل میں اختلاف ایک طبقہ اہل علم کا یہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے وہ کلی طور پر دین کو دیکھتا ہے، وہ جزئی جو مصلحتیں ہیں ان میں نہیں جاتا، اس پر غور و خوض نہیں کہتا، وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بس دین کی یہ تعلیم ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم مسح کرتے ہیں خفین پر، موزوں پر مسح کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عقل کے مطابق بات کی جائے تو پھر مسح تو اوپر تو نہیں ہونا چاہیے، قدمین پر، یعنی پاؤں کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے، پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، اس لیے کہ مٹی تو نیچے لگتی ہے نا۔ لیکن رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے مسح اوپر کیا تھا، تو کہا کہ یہاں پر کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ رائے قیاس پیچھے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل ہمارے سامنے ترجیحاً ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے اس کو پریفر کیا، رسول اللہ کے عمل کو ہم نے فالو کیا، ہم نے عقل اور رائے کو یہاں پر فالو نہیں کیا۔ اور اسی طرح فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص کہکہ لگاتا ہے، اگر اس کے ہنسنے کی آواز صرف اس کے اپنے کانوں تک آتی ہے پھر تو نماز ٹوٹ گئی، اگر اس کے کہکے کی آواز دوسروں نے بھی سن لی تو پھر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نواقض وضو تو کچھ اور ہے نا، جس پر باقی 4 فقہا کا بھی اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم علماء اہل حدیث کو دیکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ، ابن قیم کو مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نواقض وضو تو کچھ اور ہیں، کہ انسان واش روم میں جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پخانے سے لازم ہے کہ انسان وضو پھر کرتا ہے، یا جیسے فقہا کہتے ہیں کہ جسم سے خون بہہ چلتا ہے، بہہ پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر انسان سو جاتا ہے، سونے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ چند نواقض وضو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہنسنے سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی کرے گا۔ اب اگر قیاس کیا جائے تو قیاس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا وجہ ہے کہ آخر ہنسنے کی بنیاد پر وضو کیوں ٹوٹتا ہے۔ گندگی سے تو سمجھ آتا ہے، غلاظت سے سمجھ آتا ہے کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جسم سے خون بہہ نکلتا ہے، لیکن آخر کہہ سے وضو کیوں ٹوٹا؟ اب اس پہ آپ دیکھیے کہ کیوں فالو کیا امام ابو حنیفہ نے، فقہاء احناف نے، اس لیے کہ یہاں پر کوفہ میں حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ اس طرح رائے کو اور قیاس کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے، رسول اللہ کا عمل آ جاتا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں قیاس پر ہم نہیں چلیں گے کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے فقہ حنفی کے علاوہ باقی فقہا کے نزدیک نواقض وضو میں کہکہ نہیں ہے، اور باقی علماء کے نزدیک میں نہیں۔ بات تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا،
اس پر اجماع ہے، کونسنسس ہے علماء کا۔ لیکن فقہ حنفی کو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنے کا جو تصور ہے اور یہ جو جسے آپ کہہ لیجئے جو منہج اختیار کیا گیا وہ کیا ہے کہ پھر ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو ہم فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل اور ہمارے قیاس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب فقہ حنفی نے کس کو فالو کیا؟ حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اور بعد نے کہا کہ بھئی کیوں کہکا لگانے سے بھلا وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے تو یہ اسباب ہوتے ہیں کہ جو بیان کر دیے گئے، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، کہکے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بھی علماء کی رائے ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہوتا رہا ہے، صحابہ میں، تابعین میں، فقہاء میں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اطمینان جس دلیل پر ہے آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ فقہاء نے اسی طرح کیا، دلائل کو پرکھا، دیکھا، جس پر ان کا دل مطمئن ہوا انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اگر کسی دلیل پر دل مطمئن نہیں ہوا، ایک وقت میں مطمئن تھا پھر مطمئن نہیں ہوا، انہوں نے رجوع کر لیا، چھوڑ دیا اس مسئلے کو۔ تو یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں، اب یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر مکمل کروں گا، اگرچہ بہت سی باتیں ہیں بیان کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر عربی قواعد اور گرامر کی بنیاد رکھنے والے حضرت علی ہیں، یعنی یہ جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے نا اسم، فعل، حرف، ان کی تعریفات، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا تھا۔ لوگ قرآن مجید کو غلط پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کیوں نہ کچھ ایسے قواعد بنا دیے جائیں، بتا دیے جائیں کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ ان قواعد کو مد نظر رکھیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور نحو کا آغاز کیا تھا۔ اور آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غالباً یہ بخاری میں کتاب العلم میں اس بات کو، یعنی تعلیقات میں ہے یہ حضرت علی کی، یہ بیان کیا امام بخاری نے۔ آپ فرماتے تھے کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ کہ جس سے لوگ شناسا ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی لوگوں کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر ان سے کلام کرو، ان سے گفتگو کرو، کوشش کرو کہ جب لوگوں کے ساتھ بات کرو تو آسان طریقے سے بات کرو۔ محفلوں میں فرق ہوتا ہے، جب انسان ایک فقیہ کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے، ایک فلسفی کی محفل میں بیٹھتا ہے یا فلسفی اپنے ہم جیسے لوگوں کی محفل میں ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق کلام ہوتا ہے۔ اور جب لوگوں سے کلام اور بات ہوتی ہے تو پھر بات کو آسان سے آسان تر اور آسان ترین انداز میں بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک صلاحیت ہے، کوشش کی جانی چاہیے کہ لوگوں میں ان باتوں کو بیان کیا جائے جو لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور وہ جو میں نے خفین کے حوالے سے، مسح الخفین، موزوں پر مسح کے حوالے سے بیان کی، وہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت علی کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے کے ساتھ ہوتا نا، قیاس کے ساتھ ہوتا، لکانا باطن القدمین احق بالمسح من ظاہرہما، فرمایا کہ پھر قدمین کا جو باطن ہے، تلوہ ہے، وہ زیادہ حق رکھتا تھا مسح سے بنسبت اس کے کہ اس کا جو ظاہر ہے، جو اس کے اوپر والا حصہ ہے، انسان اپنے اوپر والے حصے پاؤں پر مسح کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر رائے کو مد نظر رکھا جاتا تو پھر نیچے والے حصے کو اس پر انسان مسح کرتا، لیکن فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ دیکھا ہوتا کہ آپ اپنے قدمین کے اوپر مسح کرتے ہیں تو میں پھر یہی کہتا کہ بھئی قدمین کے نیچے مسح کرو، کیونکہ انسان چلتا ہے، نیچے گندگی لگتی ہے، مٹی لگتی ہے، اس کی صفائی ہو جائے گی مسح کرنے سے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہ مذہب ہے، اور یہ منہج ہے آپ کا، آپ کی فقہ کا، آپ کے فتاویٰ کا، آپ کے قانون کا۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا نا کہ احادیث کے معاملے میں اللہ کا کلام قرآن محفوظ ہے، احادیث کا معاملہ ہے اس میں جانچ پڑتال کی جائے گی، پرکھ کی جائے گی، دیکھا جائے گا، پھر اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی، علماء اور فقہاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ قرآن محفوظ ہے،
باقی جو کچھ بھی ہے اس کو قرآن کے آئینے میں اور قرآن کے میزان پر اور ترازو پر اس کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا، پھر اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ سب اکٹھے کیے گئے، اور اکٹھے کر کے جب حضرت عبداللہ ابن عباس تک پہنچے، آپ نے ان فیصلوں کو دیکھا اور آپ نے ان میں سے بہت سے فیصلوں کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلے حضرت علی نے نہیں کیے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی شان کے مطابق یہ فیصلے نہیں ہیں۔ ایک کسی نے کتاب مدون کی، مدون کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس لے کر وہ آیا، ایک اچھی بھلی کتاب بن گئی، اور آپ نے اس میں سے بہت سے فیصلوں کو رد کر دیا۔ فرمائے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ہے، ان کا مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے ذہنوں میں اعتراض پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے یا کسی صحابی کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، تو ہم اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو ہم نقل بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حدیث، وہ روایت اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ واقعی کہ یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ تو جی بسم اللہ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن وہ باتیں کہ جس سے اعتراضات وجود میں آتے ہیں اور جو مرتبے اور درجے اور شان کے خلاف ہیں، ان باتوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلام سے متعلق ایسی باتیں بیان کی گئیں، حدیثیں بنا کر بیان کر دی گئیں، جنہیں اسرائیلی روایات علماء نے کہا۔ اسرائیلی روایات یہی کہ چھوٹا سا کوئی عمل کرو تو بڑا درجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح درجے ملتے ہوتے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کر دی، مشقتیں مصیبتیں اٹھائیں، ابتلا میں مبتلا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنی امتحانات اور آزمائشیں ان پر آئیں، صحابہ نے کتنی مشکلات میں وقت گزارا۔ آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ کتنی زندگی میں دقتیں اور پریشانیاں آئیں۔ تو کیا یہ آسانیاں نہیں تھیں کہ وظائف اور یہ اسرائیلی روایات کہ چند اعمال کرو اور پھر بڑے سے بڑا درجہ حاصل کر لو؟ پھر اتنی مشقت میں زندگی گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ کے دین سے یہ روایات اور یہ سارے جو بیان کی جاتی ہیں، یہ ٹکراتی ہیں، ان کا تصادم ہے، اس لیے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح دونوں کو اکٹھے رکھا ہے۔ پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو پھر جنت کا حقدار بنے گا۔ تو اس پر بڑا کام ہو چکا۔ جو کام تحقیق کا ہوتا ہے بدقسمتی سے وہ ہم میں رواج نہیں پاتا، مشہور نہیں ہوتا، اور جو کام رواج نہیں پانا چاہیے، موضوع اور کمزور اور ضعیف روایات ہوتی ہیں، وہ کتابیں ہمارے یہاں زیادہ رواج پا جاتی ہیں۔ آپ کو اس بات پہ حیرانی ہوگی کہ جو احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، ان راویوں کی جانچ پڑتال اور پرکھ پر ایک علم وجود میں آیا جس کو علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ ہر راوی پر بحث ہوئی ہے کہ کون سا راوی کس درجے پر ہے، اس میں کیا اخلاقی خرابی تھی یا کیا اخلاقی خوبی تھی، وہ کس طرح کے مزاج کا تھا، وہ جذباتی تھا یا سمجھدار اور صبر کرنے والا تھا، سنجیدہ تھا، یعنی ہر چیز کو سامنے رکھا گیا، اس پر بحث کی گئی، گفتگو کی گئی۔ تو اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اللہ کی یہی کتاب ہے جو محفوظ کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ ہمیں ایسا مواد ملتا ہے جو مستند ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں اس کو پڑھنے میں، اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ گویا کہ قرآن کی بہت سی آیات اور بہت سے مقامات کی وہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔